فلسطین میں جو اسرائیل کی جارحیت جاری ہے، مظالم کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے، مسلمانوں کو اپنے ذمان میں رکھے اور اسرائیل کا بیڑا غرق کرے۔ پاکستان کی معاشی حالت جب تک ٹھیک نہیں ہوگی، جب تک بزنس نہیں ٹھیک ہوگا، تو الحمدللہ ہم لاہور کی جو تاجر برادری ہے ہمارا، اس کے اندر بہت رول ہے۔ یہ دکانوں پہ جو آگ دن لگ جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے پیچھے جنگ محل میں 40% جو مین رول ہیں، جو یہ تانیں بکھری میں آپ کو بیئر کرتا ہوں، 60% آپ کرتے ہیں۔ اگر اس میں حکومت اپنا رول پلے کرے تو یہ اہم ترین اور سنگین ترین مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ پریشر کے اندر ہے تاجر کمیونٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، BNN ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک سے۔ آج ہم موجود ہیں عظمت کیبل کے آفس میں اور ہم بات چیت کریں گے صدر مرکزی تنظیم تاجران لاہور و چیئرمین شاہ عالم بورڈ مارکیٹ CEO عظمت کیبل سید عظمت علی شاہ صاحب سے۔ ہم ان سے بات چیت کریں گے ان کی تاجر خدمات کے بارے میں، ملکی حالات کے بارے میں، مسئلہ فلسطین کے بارے میں۔ سر، پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ آپ کی اور آپ کی فیملی کی، آپ کے جد امجد والد ماجد کی تاجر کمیونٹی کے لیے وسیع ترین خدمات ہیں، لازوال خدمات ہیں۔ تاجر کمیونٹی آپ کی فیملی کو، آپ کی شخصیت کو بڑی محبت، قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور آپ کو حقیقتاً یہ سمجھتی ہے کہ تاجر کمیونٹی کے مینڈیٹ کا آپ نے اور آپ کی فیملی نے ہمیشہ حق ادا کیا ہے۔ مرکزی تنظیم تاجران لاہور ایک بڑا مؤثر اور فعال پلیٹ فارم ہے، تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ تاجر کمیونٹی کی خدمات میں مرکزی تنظیم تاجران کس طرح کردار ادا کر رہی ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں BNN نیوز کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا، تاجر برادری کو، ملک کی تمام پاکستان کی جتنی تاجر برادری ہے ان کی آواز بن رہے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے گا۔ تاجر کمیونٹی ہم الحمدللہ شروع سے ہمارے والدین، ہمارے والد صاحب، ہمارے بڑے بھائی وہ تاجر کمیونٹی کے لیے کام کرتے رہے ہیں اور ان کے بعد ہم آئے تو ہم بھی تاجر کی خدمات کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ بزنس کمیونٹی جتنے، میں چیئرمین شاہ عالم مارکیٹ بورڈ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کیونکہ ہم یہاں کی 40-50 سال 60 سال ہو گئے ہم اس ادارے شاہ عالم مارکیٹ کے اندر۔ تو یہاں ہم نے کچھ 3-4 الیکشن جیتے ہیں، بائی ووٹ جیتے ہیں الحمدللہ اپنی مارکیٹ کا۔ اس کے بعد چیئرمین شاہ عالم مارکیٹ بورڈ بنا، تاجر نے جتنی مارکیٹیں جو بورڈ کے ممبر ہیں انہوں نے مجھے عزت دی کہ چیئرمین کی مجھے عزت دی کہ چیئرمین شاہ عالم مارکیٹ بنایا۔ میں ان تاجر برادر کا، صدرور کا بہت شکر گزار ہوں۔ ہمارے صدر ہیں بورڈ کے حاجی حنیف صاحب، ان کا شکر ان کی قدر کرتا ہوں، اور جنرل سیکرٹری ہیں لودھی صاحب۔ تو یہ ہمارا بورڈ ہے پورا، تقریباً اس میں 25-30 مارکیٹیں آتی ہیں۔ تو ہم مدینہ الیکٹرک مارکیٹ اور جو بورڈ ہے ہمارا، ہم مل کے تاجروں کے لیے کام کر رہے ہیں اور جتنے بھی مسائل ہیں تاجروں کے الحمدللہ ہم یہاں پہ آ کے حل کرتے ہیں اور اپنی جیب سے حل کرتے ہیں۔ جو سرکاری لیول پہ ہوتے ہیں ان کو سرکاری لیول پہ جا کے کرتے ہیں، جو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ الحمدللہ ہم اپنے ہاتھ سے اس کو کرتے ہیں الحمدللہ۔ شاہ صاحب، ہم نے ابھی بات چیت بھی کی تو مارکیٹ میں بھی ہم سروے کر رہے تھے، تو آپ کے کریڈٹ پہ بڑی شاندار خدمات ہیں شاہ عالم مارکیٹ کے لیے، بزنس کمیونٹی کے لیے، لاہور کی تاجر برادری کے لیے، جس میں اگر ہم اس مختصر وقت میں بھی ذکر کریں تو ایک نہایت فقید المثال شاندار تاجر کنونشن ہے جو لاہور کی تاریخ کا ایک بڑا زبردست کنونشن، اس کو گرینڈ کنونشن کہا جا سکتا ہے، جس کنونشن کے نتیجے میں ود ہولڈنگ ٹیکس کا خاتمہ ہوا تھا، جب تاجر کمیونٹی پر، بزنس سیکٹر پر مشکلات اور مصائب سوا نیزے پر تھے، اور اس دوران آپ نے پاکستان بھر سے، پنجاب، KP، بلوچستان، گلگت، آزاد کشمیر، آپ نے پاکستان بھر سے تاجر کمیونٹی اور تاجر عہدیداران کو اکٹھا کر کے سینکڑوں کی تعداد میں ایک بڑا کنونشن کیا، جس کے نتیجے میں ود ہولڈنگ ٹیکس کا خاتمہ ہوا۔ تو آپ کی ایک شاندار کنٹریبیوشن تھی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں آج بھی وہی جذبہ، وہی سوچ، وہی عزم، وہی تحریک زندہ ہے، اور آئندہ بھی اگر کبھی ضرورت پڑی تو آپ اسی جذبے سے اپنی پیش رفت کریں گے؟ جی بالکل جی۔ تاجر مرکزی تنظیم تاجران کے جو مرکزی صدر ہیں کاشف چودھری صاحب اور جنرل سیکرٹری آغا قیوم صاحب، ان کی بہت خدمات ہیں۔ انہوں نے ہمیں آغا
ہمارے لاہور کے پیٹرن چیف ہیں، جنرل سیکرٹری لالا یاسر نصیر صاحب ہیں، نائب صدر میاں ہارون صاحب ہیں، اس طرح ہماری پوری باڈی ہے۔ تو انہوں نے جو مرکز سے ہمیں بنایا لاہور کے اندر، تو الحمدللہ ہم لاہور کی جو تاجر برادری ہے ہمارا، اس کے اندر بہت رول ہے، جو بھی، کیونکہ ہم نے لوگوں تاجروں سے محبت کی ہمیشہ، جس کا کام آیا ہم نے کیا۔ جو ول ہولڈنگ ٹیکس ہمارے کاشف چودھری صاحب کا آپ کو پتہ ہے، ایک پورے پاکستان میں نام ہے، وہ محنت کرتے ہیں اور ہر شہر جاتے ہیں، ہر شہر جا کے انہوں نے کنونشن کرتے ہیں۔ الحمدللہ جو ہم نے کنونشن کیا نا لاہور کے اندر، میرا خیال وہ بھی ہمیں کہہ رہے تھے کہ یار پورے پاکستان میں ایسا کنونشن نہیں ہوا، جس کے اوپر میرا خیال ہے کوئی 5,000 بندہ تھا، وہاں جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی۔ ود ہولڈنگ ٹیکس الحمدللہ اس فنکشن کے بعد ریزالو کرنا پڑا گورنمنٹ کو، اور پورے پاکستان کے تاجر برادری اور مرکزی تنظیم تاجران کی وہاں موجود تھی، تو وہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں عزت دی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی انشاءاللہ ہم خدمت کرتے رہیں گے مرکزی تنظیم تاجران کے پلیٹ فارم سے بھی اور لاہور کے پلیٹ فارم سے بھی۔ شاہ صاحب، اقتدار کی راہداریاں جب بھی جس کو بھی ملتی ہیں، سوچ کے زاویے، فکر کے زاویے بڑا کچھ بدل جاتا ہے۔ تو ہم نے ایک دور دیکھا جب گورنر ہاؤس میں آپ کو ایک اہم ذمہ داری ملی، جو کہ کوآرڈینیٹر گورنر پنجاب برائے بزنس کمیونٹی تھی، تو وہ جو آپ کا آفس تھا، تو وہ دن رات تاجر کمیونٹی کا ڈیرا تھا۔ تو آپ نے وہ اقتدار دیکھا اور آپ نے بڑی دن رات ان تک محنت کی تاجر کمیونٹی کے لیے۔ تو اگر یہ ونس اگین آپ کو ایسی ذمہ داری یا ایسا پورٹ فولیو ملا، تو کیا پھر ایک بار تاجروں کے لیے وہ ڈیرے کھلیں گے اور وہ ڈیرے آباد ہوں گے؟ بالکل جی، دیکھیں تاجر برادری کے لیے ہم ہمیشہ بیٹھے ہیں، ہمارے ڈیرے کھلے ہیں دن رات۔ تاجر کمیونٹی کے لیے ہم دن رات کوشش کرتے ہیں، جتنے بھی تاجر برادری ہمارے پاس آتی ہے، مارکیٹوں کے کام ہوتے ہیں، دوسرے باہر شہروں کے کام ہوتے ہیں، دوسرے شہروں سے ہمیں فون کرتے تھے جب میں کوآرڈینیٹر ٹو گورنر پنجاب تھا، تو الحمدللہ ہم وہاں بیٹھ کے گورنر ہاؤس کے اندر بیٹھ کے ان کے معاملے حل کراتے تھے۔ لاہور سے بھی، باہر گجرانوالہ گجرات، جہاں سے بھی ہمیں اپروچ کرتا تھا، انشاءاللہ ہم پوری اپروچ کر کے اس کو کام کراتے تھے، اور آج بھی انشاءاللہ ہم بیٹھے ہیں۔ اللہ نے پھر کوئی عزت ایسی دی تو انشاءاللہ اسی جذبے سے، اس سے زیادہ انشاءاللہ ہم خدمت کریں گے تاجروں کی۔ شاہ صاحب، ہزاروں یہاں پہ دکانیں ہیں، شاہ عالم مارکیٹ، آپ شاہ عالم بورڈ مارکیٹس، اس میں جتنی ملحقہ مارکیٹس ہیں، اس کی آپ کی اہم ذمہ داری ہے، آپ کو وہ منصب ملا چیئرمین شاہ عالم بورڈ مارکیٹس کا۔ تو اس میں آپ مسائل کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، مارکیٹوں کی مسائل آپ کو پتہ ہے، یہاں پہ زیادہ تر مسائل ہیں پارکنگ کے۔ جو ہمارا مین ایشو ہے یہ پارکنگ پلازوں کا ہے۔ اگر ہمیں گورنمنٹ پارکنگ پلازے جو اپرووڈ ہوئے ہیں لاہور کے اندر 5، اگر وہ بن جائے تو کافی مشکلات حل ہو سکتی تاجروں کی۔ دوسرا ٹریفک کا نظام ہے، کیونکہ اس کے اندر انکروچمنٹ بہت زیادہ ہے ہماری مارکیٹوں، کیونکہ گنجان ایریا ہے۔ انکروچمنٹ وہ ختم ہو تو یہ کافی کام ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ دوسرا یہ جتنی وائر ہیں یہ لٹکی ہوئی ہیں، یہ دکانوں پہ جو آگ دن لگ جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے پیچھے رنگ محل میں ایک بہت بڑا سانحہ ہو گیا تھا، کافی کروڑوں روپے کا نقصان ہوا پارٹی کا، اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو جو حالات ہیں وہ یہ وابڈا کا بھی بہت مسئلہ، دوسرا یہ انکروچمنٹ کا مسئلہ ہے، دوسرا ٹریفک وارڈن کا مسئلہ ہے، یہ مین مسئلے یہاں پہ یہ ہیں۔ تو ہم نے پہلے بھی کہہ کے سی ٹی او صاحب سے بھی کہا تھا، ٹریفک یہاں بندے لگوائے تھے، وابڈا کی بات کی تھی میں نے، تو ان کو آفر بھی کی تھی بھی آپ اس طرح کریں کہ کیبل 40% جو مین رول ہیں، جو یہ تاریں بکھری میں آپ کو بیئر کرتا ہوں، 60% آپ کر دیں۔ تو لیکن اس پہ کوئی عمل نہیں کیا گیا، تو ہم خدمت کرنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ تو یہ جتنا وابڈا کے میں چیئرمین صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں اور وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ یہ معاملہ ہمارا فوری حل کیا جائے تاکہ لوگوں کو نقصان سے بچ سکے۔ شاہ عالم مارکیٹ جو کہ کئی دہائیوں نہیں صدیوں سے متحدہ ہندوستان کے دور میں بھی اس کا کاروباری حوالے سے، اقتصادی حوالے سے بڑا اہم ترین کردار ہے۔ تو سید عصمت علی شاہ صاحب کی فیملی، ان کے جد امجد والد ماجد بھی اس مارکیٹ کے اور شاہ عالم میں انہوں نے بڑی خدمت کی اور تاجر کمیونٹی کے لیے شاندار خدمات سر انجام دی۔ تو شاہ صاحب نے جس طرح ابھی فرمایا کہ یہ چیئرمین شاہ عالم بورڈ مارکیٹس
کی حیثیت سے اور یہاں اس مارکیٹ کے مینڈیٹ ہولڈر ہونے کی حیثیت سے یہ گورنمنٹ کو بھی متعلقہ اداروں کو بھی یہ آفر کر رہے ہیں کہ یہاں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے جو حادثات ہوتے ہیں، جو لوگوں کے نقصانات ہوتے ہیں، اس کے ازالے کے لیے یہ 40% کنٹریبیوٹ کرنے کو تیار ہیں، جو وائرز اور دوسری چیزیں وابڈا کو اور سرکاری محکموں کو چاہیے، تو ان کو 40% عظمت کیبل کی طرف سے اپنی ذاتی جیب سے یہ دینے کو تیار ہیں۔ 60% اگر اس میں حکومت اپنا رول پلے کرے تو یہ اہم ترین اور سنگین ترین مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ شاہ صاحب، آپ ایک بڑے صنعت کار بھی ہیں، آپ کا ایک تو تاجر کمیونٹی کا مینڈیٹ ہے، آپ کے پاس صاحب منصب ہیں، مینڈیٹ ہولڈر ہیں، تو اسی طرح دوسرا ایک آپ صنعت کار ہیں، تو انڈسٹری کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں موجودہ حالات میں، اور فیوچر میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ پاکستان معاشی بحرانوں سے نکلے گا، صنعت کاروں کے، بزنس مین، بزنس کمیونٹی کے مسائل حل ہوں گے، پاکستان کی ترقی کی راہیں کھلیں گی؟ اس حوالے سے آپ کی جو کاروباری بصیرت ہے وہ کیا کہتی ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان کی معاشی حالت جب تک ٹھیک نہیں ہوگی، جب تک بزنس نہیں ٹھیک ہوگا۔ آپ دیکھیں پاکستان پہ قرضہ کتنا بڑا ہے، تو وہ قرضہ ہم سب کے اوپر آیا۔ 2.5 لاکھ روپے، میں نے سنا ہے 2.5 لاکھ روپے پر پرسن پاکستان کے ایک پر ہیڈ پڑتا ہے۔ اب گورنمنٹ کی ایسی پالیسی ہونی چاہیے کہ جو پاکستان کے تاجر برادری ہے نا، وہ ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے شانہ بشانہ۔ اب جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے اوپر اتنا دباؤ ہے اس ٹائم، ان کے بجلی کے بل، ان کے گیس کے بل، ان کے ٹیکس وغیرہ دوسری چیزیں ہیں، بہت زیادہ پریشر کے اندر ہے تاجر کمیونٹی۔ دوسرا مار پڑ رہی ہے ڈالر سے، جو امپورٹر ہیں، تاجر برادری ہے، ان کو ڈالر مار کر رہا ہے۔ ڈالر پاکستان میں ہے نہیں، امپورٹ بند ہو گئی ہے، ایکسپورٹ چل نہیں رہی۔ ایکسپورٹ جب چلے گی جب آپ اس کو سہولتیں دیں گے ایکسپورٹ کی، نہ گیس ملتی ہے پوری، نہ بجلی ملتی ہے پوری، نہ دوسرے محکمے تعاون کرتے ہیں، جن کے ایکسپورٹ کے بل پھنسے ہوئے ہیں آج تک ریبیٹ کے، وہ نہیں مل رہے کروڑوں اربوں روپے کے حساب سے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے فیسلیٹ کرے تاجر برادری کو، تاکہ یہ معاملے آگے اچھی طریقے سے چل سکیں۔ اور اب نگران سیٹ اپ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ یہ کام کر رہے ہیں، الحمدللہ اچھا کر رہے ہیں۔ اور آنے والا جو سیٹ اپ ہے، اللہ تعالیٰ ہم اس کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ وہ ایسا سیٹ اپ بن جائے کہ جتنے پاکستان کی مشکلات ہیں وہ دور ہوں، غریب آدمی روٹی کھا سکے، بجلی کے بل آرام سے دے سکے۔ جو آج سے وہ 8 سال 5 سال پہلے کی بات ہے، جب بجلی کے بل بھی اچھے تھے، پیٹرول بھی کہاں تھا، آج پیٹرول 300 پہ چلا گیا، ڈیزل 300 پہ چلا گیا، یہ بجلی کے بل 100 روپے یونٹ پڑ رہے ہیں۔ تو یہ غریب آدمی جو ہے نا مر رہا ہے، پس رہا ہے۔ تو میری یہی اپیل ہے گورنمنٹ سے کہ آئندہ جو آنے والی گورنمنٹ ہے اس کے اوپر کنٹرول کرے، تاکہ غریب آدمی مرنے سے بچے اور اپنے بچوں کو اچھی عزت کی روٹی دے سکے۔ شاہ صاحب، ہم نے صنعتی، کاروباری، سیاسی، اقتصادی امور پر گفتگو کی۔ ہمارا ایک آج حالیہ دنوں 7 اکتوبر سے پچھلے چند ہفتوں سے فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کا ایک شدید ترین انسانی المیہ جنم لے چکا ہے، تو بطور مسلمان یہ ہماری اخلاقی، ایمانی، انسانی ذمہ داری ہے ہم ظلم و بربریت کے خلاف آواز اٹھائیں۔ تو فلسطین میں جو اسرائیل کی جارحیت جاری ہے، مظالم کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو میں پورے دنیا کے مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ فلسطین کے لیے نکلیں، جو بھی انسانیت کے ناطے، مسلمان کے ناطے ان کے لیے کر سکتے ان کو کرنا چاہیے۔ کچھ ممالک تو کر بھی رہے ہیں، تو ہم پاکستان بھی شروع کر دیا، تو ہم پاکستان کے فوج سے بھی کہتے ہیں، گورنمنٹ سے بھی کہتے ہیں کہ خدا را، اور جو اقوام متحدہ ہے ان کو بھی کہتے ہیں کہ جو ظلم اور بربریت کا معاملہ وہاں شروع ہوا ہے، خدا را اس کو فوری روکا جائے، کیونکہ یہ سعودیہ نے بھی کافی بات کی، یمن نے بھی کھڑے ہو گیا کافی۔ تو ہم خدا را اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ جو فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اللہ فلسطین کو، مسلمانوں کو اپنے مان میں رکھے اور اسرائیل کا بیڑا غرق کرے۔ اسرائیل جو ہے نا دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مار پڑنی ہے۔ جو حالات انہوں نے کر دی ہیں، وحشیانہ قاتل بن گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے اور فلسطینیوں کو غیبی مدد کرے۔ آج ہم موجود ہیں
गुज़श्ता निस्फ सदी से शाह आलम मार्केट में ताजर कम्युनिटी के लिए खिदमात सरअंजाम देने वाले मरकज़ खिदमत, मरकज़ मोहब्बत के जानशीन और वारस सैयद अज़मत अली शाह साहब के ऑफ़िस में, जो कि चेयरमैन शाह आलम बोर्ड मार्केट्स, सदर मरकज़ी तंजीम ताजरान लाहौर, CEO अज़मत केबल्स व साबिक़ कोऑर्डिनेटर गवर्नर पंजाब फॉर बिज़नेस कम्युनिटी की ज़िम्मेदारियां भी सरअंजाम दे चुके हैं, जिन्होंने हमेशा बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, ताजर बरादरी के लिए, शाह आलम की ताजर बरादरी के लिए अपना बड़ा भरपूर मुतहर्रिक किरदार अदा किया है। ये कहना बेजाना होगा कि पाकिस्तान भर में, लाहौर भर में सैयद अज़मत अली शाह, शाह आलम की ताजर बरादरी के लिए, लाहौर की ताजर बरादरी के लिए हमेशा साए की तरह, शजर सायादार की तरह अपना किरदार अदा करते आए हैं। तो आज के इस गुफ्तगू के सेशन का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।